بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ ذی الحج عطا فرمایا اور چند ہی ساعتوں میں ہمارے درمیان یہ مقدس مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ ذی الحجہ بہت مبارک مہینہ جس میں پوری دنیا میں سے لوگ حرم شریف کا رخ کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کے حج کی سعادتی حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی پورے عالم اسلام میں اہل ثروت اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ احادیث میں اس مبارک مہینے کے بے شمار فضیلت وارد ہیں، بالخصوص ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یعنی پہلا عشرہ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک یہ دن زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اور ان کی برکتیں اور فضیلتیں بہت زیادہ احادیث میں مروی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسے دن نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحج سے زیادہ محبوب ہوں۔ جی ہاں، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ سال بھر کے تمام دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے افضل ہے، مگر وہ مجاہد جو اپنے ساز و سامان اور جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اور وہاں سب کچھ ہی ختم کر دیں، اس کے علاوہ سال کے تمام دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے بنسبت ان دنوں میں یعنی ان ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحج کے برابر عظمت والے دن کوئی نہیں۔ جی ہاں، یہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں، ان دنوں میں کیے جانے والی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین دن ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ان دنوں میں کثرت سے تسبیح پڑھو یعنی سبحان اللہ کا ورد رکھو، اور کثرت سے تکبیر پڑھو یعنی اللہ اکبر کی صدائیں اپنی زبان پر جاری رکھو، اور کثرت سے تحلیل پڑھو یعنی کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد زبان پر جاری رکھو۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحج میں یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان مبارک راتوں میں کی جانے والی عبادتی شب قدر کی عبادت کے برابر، لہٰذا ہم ان 10 دنوں کے اندر خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، غفلت میں نہ گزاریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، تسبیح پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور یاد رکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جن کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ قربانی کر سکتے ہیں تو ضرور قربانی کریں، کسی طرح سے غفلت نہ برتیں، اور جو ہے اپنے مال کو بچا کے نہ رکھیں، اللہ کی راہ میں قربانی کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے تو جانور کے خون کے قطرے کے گرنے سے پہلے صاحب قربانی کے تمام گناہوں کو معافی فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، جس سے صاحب قربانی کے نیکیوں کا پلڑا باری ہو جائے گا، اور یہ جانور قیامت کے دن پل صراط پر سواری کے لیے صاحب قربانی کو پیش کیا جائے گا، جس پر بیٹھ کر وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو یاد رکھیں اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ ہی اس کو ضرور قربانی میں خرچ کریں، آپ کا مال جو ہے آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اور یاد رکھیں جو لوگ طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتے، جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتے، حضور علیہ السلام نے ان کے لیے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب ہی نہ آئے، یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان لوگوں سے ناراض ہیں جو قربانی کی طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش دلی سے اپنی راہ میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایام میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن میں ہمیں کثرت سے اپنی بارگاہ میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ۔